خطوں کے سلسلے میں میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور آج احمد بشیر کے جو خطوط ہیں وہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے بیٹے کے نام، منہ بولے بیٹے کے نام، جن کا نام مجید ہے۔ تو ان سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے حالات اور جو ان کے اس وقت سیاسی اور دوسرے جو حالات چل رہے تھے اس کے حوالے سے، تو ان کے خطوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب معاملات کیا تھے۔ اور میں تو جب بھی یہ خط پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے یہ آج ہی کے دور کی کوئی بات ہو رہی ہے، یعنی سن 1959 اور 2021 میں کوئی زیادہ فرق مجھے جو ہے وہ نہیں لگتا سوائے ٹیکنالوجی کے حساب سے۔ باقی جو ہمارے ملکی حالات ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ خط شروع کرتے ہیں۔ پیارے بیٹے، تم نے ٹھیک لکھا۔ میں بعض اوقات لکھتے ہوئے ایسی بات کہہ جاتا ہوں جو میرے دل میں نہیں ہوتی۔ ہندو سارے کے سارے کمینے نہیں ہیں اور ان کا غصہ بھی بجا ہے، مگر میری مراد کانگریسی ہندوؤں سے تھی۔ آج کل ایک اور مسئلہ بھی جنگ سے چل رہا ہے۔ انہوں نے اداریہ لکھا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب اب اسلامی نظام کا چرچا بہت کرتے ہیں، اس کا عملی خاکہ بھی بتائیے۔ اس کے جواب میں قاضی حسین احمد نے احمقانہ باتیں کی۔ اس کے ساتھ جنگ نے لکھا کہ اگر کوئی صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو جنگ کے صفحات حاضر ہیں، اور تو کوئی نہ بولا۔ میں نے لکھا تو اب رو رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت سخت ہے۔ ابھی تک انہوں نے نہیں چھاپا۔ اگر چھپا تو کاٹ پیٹ کر چھپے گا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حکومت نے تو پریس کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اخبارات خود لکھنے والوں کو آزادی نہیں دیتے۔ انہی دنوں شاید میرا انٹرویو جنگ میں چھپ جائے۔ لاہور میں نیا زمانہ کے نام سے ایک بہت عمدہ پرچہ جاری ہوا ہے، اگر کراچی میں ملے تو خرید لینا۔ اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ یوم مئی اصل میں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا جو لوگ کہتے ہیں۔ یار میری صحت بہت خراب ہو گئی، اب تو بولا بھی نہیں جاتا۔ ناول کے 1137 صفحے لکھ چکا ہوں، 1000 صفحے اور لکھنے پڑیں گے۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو، تمہارا احمد بشیر۔ یہ قاضی حسین احمد کا میں نے بتایا تھا نا، جو ارشاد حقانی کے ساتھ بھی ان کا خط جب میں نے پڑھا تھا وہ کافی سخت خط تھا، اور اس کے بعد شاید مجید نے ان سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے ان کو پھر بتایا کہ مطلب یہ ساری بات جو بھی ہے آپ نے خط میں سنی۔ اور اگلا خط میں پڑھتی ہوں اب۔ پیارے بیٹے، پیار، تم نے مجھ ناچیز کو کن عظیم لوگوں سے جا ملایا۔ یہ عظیم لوگ تھے کیونکہ انہوں نے کائنات کے وہ راز کھولے جو پہلے کھلے ہوئے نہیں تھے، معاشرے کو وہ راہیں دکھائیں جو پہلے کسی کو معلوم نہیں تھیں، اور دنیا کی ترقی انہی کے دم سے ہے۔ پھر یہ کہ ان کا کام اٹل سچائی ثابت ہوا جس پر دنیا آگے بڑھی۔ سائنسدان اس لحاظ سے نبیوں پیغمبروں سے افضل ہوتا ہے کیونکہ فلسفے وقت اور نظام کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، جبکہ مشاہدہ کائنات صحیح ہو تو کائنات تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثالیں گوتم بدھ میں ملیں گی، جس نے بدی کے سمندر میں ایک نیکی کا جزیرہ بنانے کی کوشش کی، صدیوں وہ کامیاب رہا، مگر آج اس کا ذکر تو ہے مگر اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح موسیٰ تھا جس نے ایک نسلی برتری کا فلسفہ چلایا اور وہ کامیاب بھی ہوا، مگر آج تورات وغیرہ صرف کلاسیکی لٹریچر ہیں، انسانیت کو متوجہ نہیں کرتی، اس کے باوجود کہ ان کے پاس 2000 سال کی آوارگی کے بعد بڑی طاقت ہے۔ تو پھر اصل بات تو مادی قوت ٹھہری۔ اس طرح اسلام جس نے سامی مذہب کو مکمل کیا، مگر اب تو صرف قاضی حسین احمد اور فضل الرحمن ہی باقی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ فلسفے زمان و مکان کے اندر بہت کچھ دیتے ہیں، مگر کوئی حقیقت ابدی نہیں ہوتی سوائے سائنس کے، جو اپنی دریافت کے مادی ثبوت پیش کرے اور دنیا کی ترقی کا سرمایہ بن جائے۔ جن لوگوں کا تم نے ذکر کیا وہ عظیم لوگ تھے، اور کچھ عظیم لوگ ہندوؤں، چینیوں، مصریوں اور عربوں نے بھی پیدا کیے، مگر وہ فکر اور فلسفے تک محدود رہے۔ جنہوں نے ایجادات کی، مثلاً فارابی، ابن حزم، ابن رشد وغیرہ، وہ اپنی اپنی ڈفلی بجا کر ملوکیت کے غبار میں کھو گئے۔ ہاں، ہندوؤں نے جفر کا تصور دیا اور اس کے بغیر دنیا غاروں سے نہ نکل سکتی۔ مسلمانوں نے لا کا تصور یعنی ایکس کا، اور اس کے بغیر انسانیت چاند ستاروں تک نہ پہنچ سکتی، مگر پھر انہوں نے معاشرے تعمیر کرنے شروع کر دیے جو حکمرانوں کے لیے مخصوص تھے، عام آدمی کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔
ہم ابھی تو بہت پیچھے ہیں. ہمیں سب سے پہلے فکری نشات ثانیہ کی ضرورت ہے جو یورپ میں 14ویں-15ویں صدی میں آئی، اور اس کے لانے والے یہی لوگ تھے جن کا تم نے ذکر کیا. پھر بھی صنعتی انقلاب کی ضرورت ہے جو سائنسی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اسے روکنے کے لیے تمام مولوی، جاگیردار، دانشور، غیر ملکی طاقتیں ہم پر طرح طرح کے جال ڈال رہے ہیں. وہ عظیم لوگ کہاں اور مجھ جیسا ٹٹ پونجیا کہاں؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میں چھوٹا سا باغی ہوں اور مجھے بھی زندہ جلایا جا سکتا ہے. آج میرا مضمون جنگ میں منو بھائی کے حوالے سے چھپا ہے، دیکھا؟ اور قاضی حسین احمد کے تصور اسلام کا جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے. اگر کراچی میں نہ چھپا تو میں تمہارے لیے سنبھال کر رکھ لوں گا. مجھے 1 مہینہ کھانسی نے بہت ستایا، اب ٹھیک ہو رہا ہوں. بچوں کو پیار، تمہارا ابا. بہت ہی اچھا خط تھا. بہرحال اس کو سمجھ کر سنیے گا. اور ایک چھوٹا سا خط ایک اور، کیونکہ یہ ویڈیو چھوٹی ہی بنے گی، سو اس میں یہ 3 خط جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ایک خط ہے، بالکل 4-5 لائنوں کا، یہ بھی سن لیجئے. پیارے بیٹے مجید، پیار. یار میں تو ایک عرصے تک بیمار رہا. تم نے بھی ایک خط کے بعد میری خبر نہیں لی. یہ بتاؤ بیٹا کہ بیٹی کو جو کریمیں میں نے رنگ صاف کرنے کو دی تھیں ان کا نتیجہ کیا نکلا، اور جس بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ خوش تو ہے؟ ملک میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں. اس بات پر تو خوشی ہوئی کہ کچھ دوزخی مولوی مارے گئے، مگر یہ یوں کم نہ ہوں گے. ہائے! اب دیکھیے پرویز مشرف کی قسمت میں کیا لکھا ہے. اگر وہ کشمیر پر کچھ کر گیا تو سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں مارے گئے. آج کل لاہور میں یہ لوگ بہت پریشان ہیں. خیر تماشے دیکھتے جاؤ. تمہارا ابا، احمد بشیر. آج میں نے آپ کو 3 خط سنائے. چھوٹے خطوط تھے یہ، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس طرح سے کر کے یہ پورے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد امید ہے کہ 3-4 دن کے اندر یہ میں اس کو ختم کر دوں گی. پھر اس کے بعد کسی اور ٹاپک پہ جو بک سے ہیں وہ بھی مجھے لوگوں نے کہا کہ ان کے میں چیزیں جو ہیں اس میں سے شیئر کروں، تو اس میں سے بھی دیکھیں گے وہ. پھر ہم آپ کے فیڈ بیک سے میں اس کو طے کروں گی کہ کیسے کرنا ہے. سلامت رہیے، جیتے رہیے، خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور بائے بائے.